بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان، قسط نمبر 18۔ بلال اپنی نانی جہاں آرا کے کمرے میں داخل ہوا جو کہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھیں۔ بلال نے نانی کو سلام کیا اور ان کی خیریت دریافت کی۔ آج کوئی نہیں ہے آپ کے پاس؟ بلال نے پوچھا۔ جمال تو آج دوپہر کو امریکہ چلا گیا، تمہاری مامی اور شعیب کا کوئی پتہ نہیں، اور نوشی توشی تو آج دوپہر سے ہی جدھر تمہارا اسکول ہے جوہر ٹاؤن۔ بلال نے بات آگے بڑھائی۔ ہاں، جوہر ٹاؤن میں کوئی ان کے کپڑوں کی نمائش ہے، وہ بڑا سا ہال، کیا نام ہے اس کا؟ ایکسپو سینٹر، بلال نے بتایا۔ ہاں وہی ایکسپو سینٹر، ادھر ہے، صبح سے گئی ہوئی ہیں، رات 10 بجے تک آئیں گی۔ بلال بیٹا کیا ٹائم ہوا ہے؟ جی 9 بجنے والے ہیں، بلال بولا۔ جوان بچیاں ہیں، ماں کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، نانی خفگی سے بولی۔ آپ نے کھانا کھایا؟ بلال نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، غفورہ ابھی گئی ہے کھانا کھلا کر، بتا رہی تھی کہ تیرا اسکول بڑی ترقی پر جا رہا ہے، اب تو یہاں ڈیفنس کے بچے بھی تیرے اسکول میں جاتے ہیں۔ نانی نے اس کے گالوں پر پیار کیا جو کہ نیچے کارپیٹ پر کشن رکھ کے پیروں کی مالش کر رہا تھا۔ بیٹا تجھے دیکھتی ہوں تو بڑا دکھ ہوتا ہے، کتنی مصیبتیں دیکھی ہیں تو نے اس چھوٹی سی عمر میں۔ 8 ماہ کا تھا تو تیرا باپ گزر گیا، اور 8 سال کا ہوا تو تیری ماں چلی گئی تجھے چھوڑ کر۔ اتنے بڑے غم چھوٹی سی عمر میں، نانی اس طرح سے بولی۔ نانو آپ کو پتہ ہے جب حضور کی عمر 6 سال تھی تو آپ اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ اور ایک خادمہ ام ایمن کے ساتھ مکہ سے مدینہ آئے اپنے والد حضرت عبداللہ کے قبر کی زیارت کے لیے۔ 1 ماہ مکہ میں قیام کے بعد واپسی مدینہ کی طرف سفر کرتے ہوئے ابوا کے مقام پر آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ آج بھی ابوا کی وادی میں جائیں تو خوف آتا ہے، سیاہ خشک پہاڑ، دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں، کوئی باقاعدہ رستہ نہیں ہے۔ بلال یہ باتیں بیان کرتے ہوئے ایسے کھو گیا جیسے ابوا کی وادی کو دیکھ رہا ہو اور نانی بلال کو دیکھ رہی تھیں۔ انتقال کے وقت حضرت آمنہ کے آخری الفاظ تھے، بیٹا ہر جوانی نے ڈھلنا ہے اور ہر زندہ نے مرنا ہے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور نانو جب آپ آخری حج کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے تو آپ نے اسی رستے کا انتخاب کیا، ابوا کے مقام پر اپنی والدہ حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کی۔ میں اور آپ، حضور کی ساری امت کے غم ایک طرف اور حضور کے غم ایک طرف، کیا کوئی مقابلہ ہے ان میں؟ کوئی نہیں۔ حضور بھی بڑے اور ان کے غم بھی بڑے، ہم بھی چھوٹے اور ہمارے غم بھی چھوٹے۔ نانی نے اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان بلال کا چہرہ لیا اور ماتھا چوم لیا تھا۔ کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تو میرا نانا ہے اور میں تیری دوتری نواسی ہوں۔ جب تو ایسی باتیں کرتا ہے تو بہشتی تیرا نانا یاد آ جاتا ہے، وہ بھی بڑا سیانہ بندہ تھا، پر ہے پنچایت والا۔ پورے ضلع ناروال میں اس کی دھوم تھی۔ کوٹ فتح گڑھ میں بہت بڑا ڈیرا تھا بہشتی کا، پر تیرے ماموں نے بیڑا غرق کر دیا، ڈیرا زمین سب کچھ بیچ دیا۔ مشہور تھا چودھری رشاد رندھاوا کا ڈیرا، دور دور سے لوگ فیصلہ کروانے آتے تیرے نانے سے۔ بلال یہ ساری باتیں پہلے سے جانتا تھا، مگر پھر بھی نانی کے احترام میں سن رہا تھا۔ تیری مامی لگا لگایا بوٹا پٹ لے آئی، لاہور میں فیکٹری لگاتے ہیں، زمین بیچ دو۔ اگر تیرا نانا زندہ ہوتا تو ایسا تھوڑی ہونے دیتا۔ میں نے اور تیری ماں نے بہت سمجھایا، مگر تیرا ماما شروع ہی سے لائی لگ تھا۔ ہاں تیری ماں سیانی تھی، جبھی تو تیرے باپ جیسے ہیرے سے شادی کی۔ میں نے تو بڑی مخالفت کی تھی کہ ہم جٹ اور لڑکا ملک ہے، پر تیرا نانا آڑے آ گیا، اپنی مرضی کی۔ اس کا فیصلہ ٹھیک تھا، تیرے مامے کا رشتہ میں نے کیا تھا، بڑا شوق تھا مجھے جمال کے لیے شہری ووٹی بہو لانے کا۔ چودھری صاحب نے بڑا سمجھایا کہ جہاں آرا کڑی بڑی تیز ہے اور منڈا تیرا لائی لگ، مگر میں نے ایک نہیں سنی۔ نانی نے پرانی باتوں کا پنڈورا باکس کھول لیا تھا۔ بلال نے بات بدلی۔ آپ کو لطیفہ سناتا ہوں۔ ایک پاگل خانے میں 2 پاگل تھے، دونوں کی بڑی دوستی تھی، مگر دونوں رضیہ رضیہ کہہ کر روتے رہتے ہر وقت۔ کسی نے ڈاکٹر سے پوچھا، یہ دونوں رضیہ کو یاد کر کے کیوں روتے ہیں؟ ڈاکٹر نے بتایا، پہلا جو ہے اس کی رضیہ سے شادی نہیں ہوئی، وہ اس کی یاد میں روتا ہے۔ دوسرا جو ہے اس کی اسی رضیہ سے شادی ہو گئی، وہ اسے یاد کر کے روتا ہے۔ دادی ہنس پڑی۔ بلال نے انہیں کرسی سے اٹھایا اور بیڈ پر لیٹا دیا، کمبل ان کے اوپر ڈال دیا۔ اب آپ سو جاؤ، صبح انشاءاللہ بات ہوگی۔ میں نے کہا تھا کہ وہ نہیں آئے گا، مگر تم تو بس بلال بلال کی رٹ۔ ہماری زندگی کا اتنا بڑا دن تھا آج۔ نوشی نے ریڈ کلر کی ہونڈا سیوک کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ڈی جے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور توشی آگے بیٹھی ہوئی تھی۔ گاڑی کلمہ چوک سے ڈیفنس کی طرف جا رہی تھی۔ 10 بجے رات کو سردی کی وجہ سے ٹریفک قدرے کم تھا اور توشی آج واقعی غصے میں تھی۔ شادی کر لو اس سے، بھئی نہیں کرنی اس سے شادی۔ جو شخص آپ کی خوشی میں شریک نہیں ہو سکتا، مائی فٹ
कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हमको। अब देखना तुम, मैं सबको बीट कर जाऊंगी। नौशी एक दफा फिर भड़की। गेट पर हॉर्न की आवाज से सिक्योरिटी गार्ड ने झटपट गेट खोल दिया। ये रिमोट कंट्रोल गेट था। पोर्च में गाड़ी पार्क हुई। नौशी पांव पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। जाते हुए इसने बिलाल के कमरे की तरफ नजर उठाई। बिलाल टेरेस पर खड़ा, हाथ में कॉफी का मग लिए इनको देख रहा था। तोशी देर से गाड़ी से उतरी। वो सारे रास्ते गुमसुम थी। अब भी वो कदरे थकी हुई लग रही थी। इसने गाड़ी की विंड स्क्रीन से बिलाल को खड़ा हुआ देख लिया था, मगर फिर भी वो बगैर देखे चली गई। बिलाल ने भी इसे इस वक्त बुलाना बेहतर नहीं समझा। हाँ, अलबत्ता डीजे को जाते हुए आवाज दी। आज 4 साल में पहली बार नौशी आपी को आपके ना आने पर गुस्सा आ रहा था। सारी कंपोजिशन ही बदल गई है। नौशी के मुतालिक डीजे खड़ा हुआ, बिलाल को तफसील बता रहा था। कॉफी बनाऊं तुम्हारे लिए? बिलाल ने पूछा। कहानी में ये ट्विस्ट डीजे को कंफ्यूज कर रहा था। डीजे ने हाथ अपनी थोड़ी पर रखते हुए तबसरा किया। कॉफी नहीं, अभी तो खाना भी नहीं खाया। ये तो कहानी का सारा मूड ही बदल गया है। इसने खुद को मुखातिब किया, जैसे किसी गहरी सोच में हो। जाओ तुम जाकर खाना खाओ। बिलाल ने डीजे को कहा। प्याज गोश्त मिलेगा? मेरा मतलब है थोड़ा सालन होगा। डीजे नदीदी आंखों से पूछ रहा था। बिलाल मुस्कुराया और जवाब दिया, जुमा को असर के बाद आ जाना। बुध, जुमरात और जुमा। डीजे ने उंगलियों के पोरों पर हिसाब लगाया और चला गया। नौशी अपने टेरेस से बिलाल के कमरे को देख रही थी। इसने डीजे को कमरे से निकलते हुए देख लिया था। अपने हाथों में मौजूद आईफोन 5 से डीजे को फोन मिला दिया। मेरे कमरे में आओ। डीजे नौशी के सामने पेश हो गया। क्या पूछ रहा था? नौशी ने तीखे लहजे में तफ्तीशी निगाहों से पूछा। कौन जी? डीजे बंद आंखों से सवाल कर रहा था, जैसे बच्चा नींद से जागा हो। जहाँ से आए हो अभी अभी? बिलाल साहिब, वो जी कह रहे थे प्याज गोश्त जुमा वाले दिन असर के बाद आकर ले जाना। बस? और कुछ नहीं कहा इसने? हैरत से पूछा नौशी ने। कहते कहाँ हैं वो कुछ? वो तो सुनते रहते हैं बस। डीजे गुनुदगी के आलम में बोल रहा था। तोशी इनकी गुफ्तगू के दौरान बाथरूम से निकल आई थी। अब इसका मूड ठीक था, बल्कि अब वो नौशी की बेकरारी इंजॉय कर रही थी। प्याज गोश्त, प्याज गोश्त। नौशी खुद से मुखातिब थी। क्यों इतनी हाइपर हो रही हो? तोशी इसकी तरफ देखकर बोली। फिर डीजे को कहा, डीजे तुम जाकर आराम करो। डीजे थके हुए जिस्म के साथ वहाँ से चला गया। मगर वो आया क्यों नहीं? नौशी अभी तक वही पहाड़ा पड़ रही थी। तुमसे इसने कौन सा प्रॉमिस किया था? वैसे ये सारे सिम्टम्स मोहब्बत ही जाहिर कर रहे हैं। और ये प्याज गोश्त की क्या कहानी है? नौशी अपनी धुन में मगन थी। तोशी अब तक नौशी को ड्रेसिंग टेबल के मिरर में से देख रही थी। उठी और इसे दोनों बाजुओं से पकड़कर हिलाया। डफर, ये मिसबिहेव छोड़ो। मुझे पता है तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं। जाओ मेरा बच्चा, फ्रेश हो जाओ। मैं पिज्जा ऑर्डर करती हूँ। जाओ शाबाश। नौशी वॉशरूम में चली गई और तोशी ने फोन पर पिज्जा ऑर्डर कर दिया था। आधा घंटा बाद वो दोनों बहनें पिज्जा खा रही थीं। वैसे ये प्याज गोश्त क्या चीज है? नौशी की सुई वहाँ ही फंसी हुई थी। ओह ओह उफ, ये प्याज गोश्त पिछले 2 घंटे से मेरे कान पक गए हैं सुन सुनकर। ये एक अफगानी डिश है। मगर वो, नौशी फिर तजस्सुस से बोली। कैसे? डीजे कह रहा था पकाता है। तुम डार्लिंग पहले ये फिनिश करो, मैं सब कुछ बताती हूँ तफसील से। तोशी पिज्जे का टुकड़ा मुंह में डालते हुए बोली। दोनों बहनें खाने से फारिग हो चुकी थीं। बताओ, अब बताओ। नौशी बोल पड़ी फिर से।